बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखूंगी जैसा मेरी आंखों ने देखा था। मेरी एक दोस्त थी जिसका ताल्लुक़ मिस्र से था। वो बहुत अच्छी और प्यारी थी। उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। हम रोज़ बात करते थे। मेरी एक बहन भी थी जिसको शादी करने का बहुत शौक़ था, लेकिन उसकी बातों से लोग यही समझते कि उसे शादी करने का शौक़ है। इसका मतलब शायद ये कि मेरी शादी होगी, मुझे कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे। पर उसका शौक़ ये था कि मेरी शादी किसी निहायत खूबसूरत मर्द से हो जाए। यहाँ पर यह मुश्किल था क्योंकि हम एक छोटे से इलाके में रहते थे। मुझे तो यहाँ कोई खूबसूरत मर्द आज तक नज़र नहीं आया था। अम्मी कहती थी मर्द वैसे ही मुश्किल से खूबसूरत होता है, उसकी खूबसूरती नहीं देखी जाती, कमाई देखी जाती है। मर्द की खूबसूरती यही होती है कि वो औरत की इज्जत करे। मेरे बाबा शक्ल सूरत की बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा हसीन थी, इसीलिए हम सारी बहनें भी खूबसूरत थीं। बाबा की जवानी की तस्वीरें देखी थी हमने। जवानी में भी वो बूढ़े ही लगते थे। उनका पेट इतना निकला हुआ था। मेरी माँ ने पता नहीं उनके साथ कैसे गुजारा किया। मेरी माँ कहती थी कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने इनकार कर दिया था, मैं दस्तखत ही नहीं करती थी। फिर ज़बरदस्ती मुझसे दस्तखत करवा लिए गए, मेरी शादी करवा दी गई। शादी के बाद भी मैं वापस आ गई। सारे मुझसे कहते कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर जुल्म कर दिया है। मेरी सहेलियां अभी भी मेरा मजाक बनाती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा दिल के बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने उनको दिल से कबूल कर लिया। फिर देख लो ज़िंदगी गुजर ही गई, अल्लाह ने प्यारे प्यारे बच्चे दे दिए और अब बस क्या रह गया। आधी गुजर गई है, जो रह गई है वो भी गुजर जाएगी। अम्मी ने हालात के साथ समझौता कर लिया, लेकिन मेरी बहन इस मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो कह रही थी कि एक दफ़े शादी होती है, अपनी मर्ज़ी के मर्द से करूँगी। उसके लिए रिश्ते आते थे तो वो रिजेक्ट कर देती थी। हमारे घर में इस तरह का रिवाज नहीं था कि ज़बरदस्ती शादी करवा दें। मेरी माँ की ज़बरदस्ती शादी हुई थी। वो हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मेरी बहन इस बात का फ़ायदा उठा रही थी और रिश्तों को रिजेक्ट करती जा रही थी, क्योंकि पहले उसकी बारी थी। मेरी दोस्त जो मिस्र में रहती थी, मेरी जब उसके साथ वीडियो कॉल होती तो मेरी बहन भी मेरे पास आकर बैठ जाती। वो मेरे से ज़्यादा उससे बातें करना शुरू कर देती। उसके अब्बा पाकिस्तान से थे, इसीलिए उसको उर्दू आती थी। वो आजकल अपनी शादी के बारे में बताती थी। जब उसने अपने मंगेतर की तस्वीर दिखाई तो मेरी बहन हैरान रह गई। उसका मंगेतर वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहाँ ये बात आम थी क्योंकि मिस्र के लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मेरी बहन का तो उसके मंगेतर पर भी दिल आ गया। कहती थी कि काश ऐसा ही मर्द मुझे भी मिल जाए। मैं बहन को कहती कि शर्म करो, मेरी दोस्त का होने वाला शौहर है। जब मेरी उस दोस्त की शादी थी तो उसने मुझसे 3-4 दिन बात नहीं की, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि शादी से फारिग होते ही सबसे पहले उसे मेरा ख्याल आया। उसने मुझे शादी की तस्वीरें दिखाईं, जो मेरी बहन ने भी मेरे फ़ोन में देखी, तो वो भी आहें भर रही थी। मैंने कहा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो। उसका कहना था, शादी एक दफ़े होती है, मैं तो ऐसे मर्द से शादी करना चाहती हूँ जिसको जब कोई और देखे तो वो भी ऐसे ही आहें भरे, आज जैसे मैं इसको देखकर भर रही हूँ। मुझे पता था उसको यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं मिलने वाला। हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई भी नहीं था, हमारे मोहल्ले में भी नहीं। बेचारी का दिल टूटने वाला था। उसको समझाते थे, लेकिन वो समझती नहीं थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। जब एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे वीडियो कॉल की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम्हें व्हील चेयर पर कैसे बैठ गई हो? उसके पाँव में कोई मसला था शायद। मैंने कहा, क्या बात है, क्या तुम गिरी हो या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ है? उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे मेरे पैर में कोई मसला बन गया है। मैं उसके लिए काफ़ी परेशान हो गई। वो शायद कहीं से गिर गई थी या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, ये तो एक अलग बात थी, लेकिन शक्ल से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और मुझे बता नहीं रही थी। मैंने उससे कहा, अपने शौहर से तो बात करा दो। वैसे तो मुझे इस घर में किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों को क्या पता, इस बात पर भी इसने बात गोल कर दी। कहने लगी कि वो घर पर नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि वो वीडियो कॉल में पीछे से गुजर कर गया था। शायद मेरी दोस्त ने ये भी महसूस कर लिया था, फिर अचानक से बहाना करके कॉल बंद कर दी। वो शर्मिंदा हो गई थी। मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लग रही थीं। वो ऐसा कभी नहीं करती थी। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मेरा तारुफ तो करवा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। कहते हैं शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, शायद वो भी बदल गई थी। वो तो वैसे ही किसी और इलाके की थी। ये भी उसकी बहुत बड़ी बात थी कि वो मुझसे राब्ता रखती थी, मुझसे बात करती थी, मुझ पर भरोसा करती थी।
پھر مجھے اپنی تصویر بھیج دیا کرتی، ورنہ ایسے کوئی کسی پر بھروسہ کرتا ہے؟ پھر سوچا چلو، جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو وہ مجھے بتا نہ سکتی ہو، مجھے اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اسے کہہ دیا ٹھیک ہے، تم اپنی زندگی میں مصروف رہو اور اپنا بہت خیال رکھو۔ اس طرح 2-3 ہفتے گزر گئے۔ اس بیچ میری بہن کے لیے ایک رشتہ آیا جس کو میری بڑی بہن نے ریجیکٹ کر دیا۔ میری امی نے کہا یہ لڑکا تو اچھا بھلا تھا، اس میں کیا برائی تھی؟ میری بہن نے کہا ابھی چاہتی ہیں کہ میری زبردستی شادی ہو جائے، میں بھی شادی والے دن انکاری ہو جاؤں، پھر شادی کے بعد واپس آ جاؤں۔ میری بہن بڑی چالاک تھی، جو امی کے ساتھ ہوا تھا وہی سب ان کو بتاتی تھی۔ پھر امی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو جائے، وہ امی کو جذباتی کر دیتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ لڑکا پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے باقیوں کی نسبت کچھ بہتر تھا لیکن مجھے اس سے بھی اچھا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ گھر میں جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، چھوٹی بہن بہت نخرے والی ہوتی ہے۔ میں نخرے والی نہیں تھی، لیکن بہرحال میری بڑی بہن کافی خوبصورت تھی، کیونکہ وہ بڑی بہنوں کی طرح رہتی ہی نہیں تھی۔ وہ تو نہ گھر سنبھالتی تھی نہ ہی کوئی ایسا کام کرتی تھی جس سے اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے۔ چلو کم از کم اسے اس بات کا احساس تو تھا کہ اگر وہ ہیرا مانگ رہی ہے تو اسے خود بھی ہیرے جیسا لگنا چاہیے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ اب میرے امی ابو نے پریشان ہونا شروع کر دیا کہ اس کی شادی کب ہوگی، کیونکہ شادی ہونے میں تو 1.5 سال لگ جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دن لڑکا ملے تو ہفتے بعد شادی ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر رسمیں شروع ہوتی ہیں، پھر شادی کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ کرتے کراتے 1 سال تو ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ ادھر میری شادی کی عمر بھی ہو چکی تھی، لیکن میری بہن اپنی ضد سے ہٹنے پر راضی نہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ گوشت کھانے والے کو گوشت مل جاتا ہے، حرام کھانے والے کو حرام مل ہی جاتا ہے، شکر کھانے والے کو شکر مل جاتی ہے۔ اس طرح میری بہن بھی جو چاہتی تھی وہ بالآخر ہو گیا۔ اس کے لیے مصر کے ایک لڑکے کا رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ ایک ایسے خاندان سے آیا تھا جس کے سارے بچے مصر میں ہی پیدا ہوئے تھے، وہیں پر کام کرتے تھے۔ آدھا خاندان یہاں پر رہتا تھا، ان کی ماں مصری عورت تھی، باپ آدھا پاکستانی تھا۔ یہ لوگ یہاں پر ہی رہتے تھے۔ آدھا خاندان یہاں پر رہتا تھا، ان کی ماں مصری عورت تھی، باپ پاکستانی، آدھے لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ یہاں پر بھی ان کے کچھ رشتہ دار تھے۔ بچوں کو اردو بولنے آتی تھی، وہاں کی زبان بھی بولنی آتی تھی۔ بڑا ہی سیدھا اور سلجھا ہوا خاندان تھا۔ جب میری بہن کو بتایا گیا تو میری بہن نے کہا کہ بس یہیں شادی کرنی ہے، یہیں شادی کرنی ہے۔ اتنی زیادہ پرجوش ہو گئی کہ لڑکے کی تصویر دیکھنا بھی بھول گئی۔ لیکن پھر جب لڑکے کی تصویر دکھائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ہم سب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ لڑکا واقعی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اتنا خوبصورت مرد ہمارے پورے خاندان میں کسی بھی لڑکی کو نہیں ملا تھا۔ میری ماں نے کہا چلو اس کی خواہش تو پوری ہو جائے گی، نہیں تو یہ بیچاری بیٹھی رہے گی۔ اس رشتے کے ساتھ معاملات کافی عجیب تھے۔ لڑکا وہاں پر پلا بڑھا تھا، لیکن اب وہ پاکستان میں اپنا کام کرنا چاہتا تھا، جبکہ اگر وہ وہاں رہتا تو اس کا زیادہ فائدہ تھا۔ اس کے علاوہ لڑکے کے باپ نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ ایک بیوی اس کی مصر کی تھی جو وہیں پر رہتی تھی، اور بچے بھی اس کے پاس رہتے تھے۔ دوسری عورت یہاں کی تھی، یعنی ایک گھر میں 2 ساسیں تھیں۔ وہ عورت بھی بہت زیادہ چالاک تھی۔ یہ لڑکا بھی سمجھ سے باہر تھا کہ وہیں پر پلا بڑھا، وہیں پر اس نے پڑھائی کی، تو پھر پاکستان آنے کا اس کو کیا شوق تھا؟ اگر وہاں چلا جاتا تو اپنی اصل ماں کے ساتھ رہتا، بیوی کو بھی لے جاتا تو معاملات کچھ الگ تھے، لیکن وہ یہاں پر رہنا چاہتا تھا، اپنی بیوی کو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ ایک تو بندے کی ساس، اوپر سے سوتیلی، تو بہت ہی عجیب سا معاملہ بن رہا تھا۔ بہن کو یہ سب کچھ بتا دیا، پر اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ بس دوبارہ میرے لیے کسی مصری مرد کا رشتہ نہیں آئے گا، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ وہ لوگ منگنی وغیرہ کے خلاف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، ہمیں جلدی شادی کرنی ہے، ہم نکاح کی رسم کریں گے اور اس رخصتی کو لے کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں شادی کرنے کے لیے 1 مہینہ دیا۔ امی نے کہا چلو ٹھیک ہے، شادی مہینے بعد کرو یا سال بعد، شادی تو کرنے ہوتی ہے، پیسوں کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میری بہن تو 7ویں آسمان پر تھی۔ لڑکا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ میری بہن تو خوشی سے بھری ہوئی تھی کہ میرے ہونے والے شوہر کو کوئی نظر نہ لگائے۔ اپنی دوستوں کو بھی کہہ رہی تھی، اور مجھے بھی اس نے یہ بات کہہ دی کہ میرے شوہر کو نظر نہ لگانا۔ میں نے کہا بس اس کا تو دماغ تھا، اب اور خراب ہو جائے گا۔ میری بہن کی شادی ہو گئی۔ ہم لوگ شادی پر بہت خوش تھے۔ میری بہن سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا۔ سب کو اس بات کی خوشی تھی کہ چلو وہ بھی خوش ہے، نہیں تو دلہن کے ساتھ اچھا تو ہوتا ہی نہیں،
कम से कम उसकी दिल की मुराद पूरी हो गई। हमें तो इस बात की खुशी थी। अम्मी ने भी कहा कि जो मेरे साथ हुआ मेरी बेटी के साथ नहीं हुआ। मैं अपनी दूसरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे शादी करने का कोई शौक़ नहीं था। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मैं फ़िलहाल घर में ही कुछ वक्त तक आराम करना चाहती थी। अम्मी ने लगातार पढ़ाई करवाई थी। हमारे वालिद साहिब ने 1 महीने की छुट्टी भी इंजॉय नहीं करने दी। छुट्टियों में भी ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया करते या कहते कोई कोर्स कर लो। मैंने अपनी मिस्र वाली सहेली को अपनी बहन की शादी की तस्वीरें भेजीं। वो भी हैरान हुई। उसने कहा, ये मर्द तो यहाँ का लग रहा है। मैंने कहा कि मुझे तुमसे पूछना था, अगर शायद तुम इन लोगों को जानती हो तो हमारे यहाँ जब रिश्ता होता है तो लड़के के बारे में पूछताछ करवाई जाती है, लेकिन तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, ना ही जवाब दे रही थी। उसने कहा मैं मसरूफ़ थी। मैंने कहा चलो वीडियो कॉल करते हैं। वो वीडियो कॉल पर नहीं आ रही थी। मैंने उसे थोड़ा मजबूर किया तो वो वीडियो कॉल पर आ गई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो अभी भी व्हील चेयर पर बैठी थी। इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। आखिरी दफ़े मेरी उससे तब बात हुई जब मेरी बहन के लिए रिश्ता भी नहीं आया था। अब तो मेरी बहन अपने घर की भी हो गई थी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? उसने बात बदल दी। कहने लगी कि तुम्हारी बहन कैसी है? वो मेरी बहन के बारे में इतना कुछ नहीं पूछती थी। मेरी बहन भी उसके साथ चिपकी रहती थी। मैंने कहा ठीक है, अपने घर चली गई है। आज उसकी शादी को 3 दिन हो गए हैं। हम लोग उसको लेने के लिए जाएंगे। फिर वो यहाँ पर 2 दिन रहेगी। उसके बाद उसका शौहर आकर उसे ले जाएगा। मैंने उसे बताया कि यहाँ पर ऐसी रस्म होती है। इसने कहा अपनी बहन के बारे में ज़रूर पूछना। मैंने कहा यहाँ पर तो लोग एक दूसरे के बारे में पूछते रहते हैं, आना जाना भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? क्या वहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं हैं? उसने कहा कि बात अच्छे डॉक्टर की नहीं है, इस बात का ताल्लुक किसी बीमारी के साथ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ठीक होंगी। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ऐसा भी क्या मसला बन गया? उसने कहा मेरी टांगें बेकार हो गई हैं। मेरी टांगें अब मेरा उस तरह से साथ नहीं देती। मैं ठीक से चल नहीं पाती। मैं लंगड़ी हो गई हूँ। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं उस लड़की को काफ़ी सालों से जानती थी। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नई नई समाजी राब्ते की वेबसाइट बनाई थी और मेरी उसके साथ बात हो गई थी। फिर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ नंबर बदल लिए और तब से मैं एक दूसरे से बात करते थे। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था कि बेचारी की शादी हुई, फिर इसके साथ ये मसला बन गया। मैं तो सोचने लगी कि मेरी बहन को इस तरह नज़र न लग गई हो, क्योंकि उसके शौहर को देखकर वो अजीब तरह से आहें भर रही थी। उसका कहना था कि नहीं, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम ज़्यादा परेशान नहीं हो। तुम बार बार पूछती हो, मेरे लिए परेशान होती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उसने ये तीसरी दफ़े कहा था कि अपनी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उसने ये भी कहा कि मैं उन लोगों के बारे में पता करा दूंगी, अपने शौहर से पूछूंगी, अगर उसको कुछ पता हो, अगर यहाँ रहते हैं तो फिर पता चल जाएगा। वैसे यहाँ के सारे लोग ही काफ़ी अच्छे हैं और घबराने की कोई बात नहीं। मिस्री मर्द अपनी बीवियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बात कहते हुए उसने आह भरी थी। मैं हैरान रह गई कि एक तो ये अच्छी बात थी, फिर वो परेशान होकर क्यों बता रही थी। आजकल वो मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी, हमेशा जल्दी में रहती। हमारी बातचीत पहले हुआ करती थी तो वो 2 घंटे एक दूसरे से बातें करते रहते थे, लेकिन 15-20 मिनट के बाद उसने कॉल बंद कर दी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मैंने अम्मी को कहा हम मकलावे की रस्म कब करेंगे? शादी को 4 दिन हो गए हैं। अम्मी ने कहा कर लेंगे, वहाँ पर इन रस्मों को नहीं माना जाता। हम लोग भी ढीले पड़ गए थे, काम भी इतने अच्छे थे, इतने ज़्यादा थे। अभी जाकर लोगों के पैसे वगैरह दिए तो कुछ सुकून आया। मैं आज कॉल कर देती हूँ, वो कल आ जाएगी। मेरी बहन को मेरी अम्मी ने कॉल की, कहा कि घर आ जाओ, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे बाबा को भेज रही हूँ। 2 दिन हमारे पास रह जाओ, फिर तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने के लिए आएगा। मेरी बहन ने कहा कि नहीं, मेरा शौहर भी साथ ही आना चाहता है। मेरी माँ ने कहा ठीक है, उसे भी साथ ले आओ, वो भी यहाँ पर रह लेगा, कोई मसला नहीं। मेरी बहन घर में दाखिल हुई तो अजीब तरीके से चल रही थी। मैंने कहा ये क्या हो गया? कहने लगी मैंने व्हील चेयर वाला जूता पहना है इसीलिए। मैंने कहा तुम्हें तो इस तरह के जूते पसंद ही नहीं थे, तुम्हारा कद तो अच्छा है, लंबा है, तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने कद को लंबा करने की? ज़्यादा लंबी हो जाओगी तो बुरी लगोगी। उसने कहा मेरे शौहर का कद लंबा है, उसके साथ मैच करने के लिए पहना है। मैंने कहा ठीक है, आओ कमरे में। वो एक दफ़े बिस्तर पर बैठ गई, उसके बाद बिस्तर से उठ नहीं रही थी। बिस्तर पर खाना लगवाने के लिए कह दिया उसने। यह उसका अपना कमरा था और शादी के बाद वो जब भी घर आती इस कमरे में रहने वाली थी।
میرے پاس میرا اپنا کمرہ تھا، اسی لیے مجھے اس کے کمرے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہم نے اس کی کسی چیز کو نہیں چھیڑا، سب کچھ وہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے اس کے شوہر کے لیے کچھ تحفے تحائف لیے تھے، وہ بھی ہم نے وہیں پر رکھ دیے اور ان لوگوں کے حساب سے کمرے کو بھی صاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ یہیں پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا باہر ٹیبل پر سارے اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں، بابا یہاں پر کیسے بیٹھیں گے؟ ان سے تو نہیں بیٹھا جائے گا، ان کو اس کرسی پر بیٹھنے کی عادت ہے۔ پر میری بہن کا کہنا تھا میرے شوہر کو اس طرح بیٹھ کر کھانے کی عادت ہے، تم کھانا یہیں پر لگا دو۔ عجیب بات ہے، مجھے لگا تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، لیکن اس نے اپنا اور شوہر کا کھانا کمرے میں ہی لگوا لیا۔ میں نے امی کو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو شادی کے فوراً بعد ہی بدل گئی، اپنے شوہر کے گن گانے شروع ہو گئی۔ امی نے کہا وہ اچھا کر رہی ہے، عورت کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس گھر کی بیٹی نہیں ہے، گھر کی بہو ہے، اب وہی کرے گی جو اس کا شوہر کہے گا، اس کو وہی کرنا ہے جو کرنا چاہیے، تم بھی اس سے کچھ سیکھو۔ اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ساری زندگی کھانا کھایا، بیٹا ایک دن نہیں کھایا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اس کی شادی کی دعوت تھی۔ میری ماں نے کہا اس کی شادی کی دعوت تھی تو بس اس کے لیے ہم نے کھانا دے دیا، تم جاؤ دیکھ کر آؤ، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کمرے کے اندر جانا چاہتی تھی یہ پوچھنے کے لیے کہ اور سالن چاہیے، کوئی چیز لا دوں یا گرم گرم روٹی لا دوں؟ ظاہر ہے میں نے دروازے سے دستک دے کر ہی اندر جانا تھا، لیکن جب میں نے دروازے پر دستک دے کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو کمرہ اندر سے لاک تھا۔ میں حیران رہ گئی، یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو ان کو کمرہ لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں تک کہ میں نے آواز دی، میری امی نے کہا تھا کسی چیز کی ضرورت ہوگی جب مہمان کھانا کھاتے ہیں تو پھر دوبارہ بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کچھ اور چاہیے یا نہیں، لیکن میرے آواز دینے پر بھی انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے کنڈی کھلنے کی آواز آئی تو میں اندر گئی۔ میں نے جا کر برتن وغیرہ اٹھائے، میری بہن کا شوہر باتھ روم میں تھا، شاید وہ منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ لاک لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا لاک لگا ہوا تھا، لگتا ہے خود ہی لگ گیا، ہم نے تو نہیں لگایا۔ میں نے کہا تم نے دستک بھی نہیں سنی؟ میں نے دستک دی تھی۔ اس نے کہا نہیں یار میں نے تو نہیں سنی۔ میں اپنی بہن پر حیران تھی کہ شادی کے بعد کیا اس نے کان بھی بند کر دیے ہیں؟ وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی تھی، ہر بات میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اب کہتی چائے بھی کمرے میں بھجوا دو، رات کا کھانا بھی کمرے میں کھائیں گے، بستر سے تو وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا شوہر اور میرے بابا نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک گئے، میری امی اور میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ گئے، پھر اس نے ایک اور عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا بس آج کی رات کے لیے آئے ہیں، کل صبح واپس چلے جائیں گے۔ میری امی نے کہا کچھ دن تو رک جاؤ، لڑکیاں تو 1 ہفتے تک رہتی ہیں اپنے گھر اور شوہر کے بغیر آتی ہیں، پھر بعد میں شوہر ان کو لینے آتا ہے، تم آئی بھی شوہر کے ساتھ تو کہتی ہو میں نے 1 دن رہنا ہے۔ اس نے کہا ان کا کام ہے۔ میں نے کہا پھر ان کو کہو چلے جائیں، تمہارا کام تھوڑی ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے بھی گھر سنبھالنا ہوتا ہے، میری ساس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اتنی بھی اچھی نہیں ہے، اوپر سے ہے بھی سوتیلی، تو مجھے واپس جانا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو میں نے تم سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی، کچھ بتایا بھی نہیں، شادی کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی۔ میری بہن نے کہا سمجھا کرو، میری امی نے کہا اسے مجبور نہیں کرو، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، ان کے حساب سے ہی چلے گی۔ میری امی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن صبح ناشتہ کر کے جانا۔ مجھے یہ بات بھی بہت بری لگی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اپنی بہن سے ناراض ہو گئی، اس نے بھی مجھے منانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے لگا میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے میں آئے گی اور مجھے منائے گی، لیکن وہ میرے کمرے میں نہیں آئی۔ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیال آ رہے تھے، میری بہن تو ایسے بدل گئی تھی جیسے وہ انسان ہے ہی نہیں جو وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ رات ہوئی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی کمرے میں کھایا۔ میری بہن کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر واک کرنے کی عادت تھی، لیکن آج اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ رات ہوئی تو میری امی نے کہا یہ دودھ ان کے کمرے میں دے آؤ۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، میرا دل نہیں کر رہا۔ امی نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ایک کام بتا رہی ہوں، کام سمجھ کر کرو، یہ دودھ ان کے کمرے میں دے آؤ، لائٹ بھی آف کر دینا، باہر سے دروازہ بھی دیکھ لینا۔ میں بہن کے کمرے میں دودھ دینے گئی، دروازے پر دستک دینا چاہتی تھی، پھر میں نے کہا نہیں دستک نہیں دیتی، ویسے بھی اس سے ناراض تھی، ایسے ہی اندر چلی گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری بہن کا شوہر کمرے کے اندر نہیں تھا، شاید باتھ روم میں تھا یا کمرے سے کہیں باہر گیا تھا۔ جب میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس گر گیا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھی، میں نے دیکھا اس کے دونوں پاؤں کو عجیب طریقے سے بندھا ہوا تھا، ان کے اوپر وزن رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ وزن تھا جو مصنوعی وزن ہوتا ہے جس کو بیلٹ کی طرح ٹانگوں کے ساتھ باندھ سکتے ہیں
اور یہ چمڑے کے اندر سلا ہوتا ہے۔ وہ یہ اپنے پاس اٹھا کر لائی تھی، بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ میں اسے کھولنے لگی تو اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں کھولو، میرے شوہر کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا یہ سب تمہارے شوہر نے کیا ہے؟ میں نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا، امی کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ اس کا شوہر واپس آ گیا، لیکن تب تک میری ماں بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گیا، میری ماں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی بہن کو فوراً آواز دے کر بلایا، امی کے کمرے میں لے آئی۔ شاید اس کے ساتھ یہ پہلے بھی ہوتا رہا تھا، تب اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس وجہ سے جب سے وہ آئی تھی بستر کے اوپر بیٹھی تھی، اور یہ بات جھوٹ تھی کہ اس نے ہیل والا جوتا پہنا ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، پھر اس نے کہا یہ سب میرے شوہر نے کیا ہے، جب سے شادی ہوئی ہے یہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہمارے یہاں یہ رسم ہوتی ہے جس میں عورت کو اس طرح سے باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ چل بھی نہیں پاتی، اس کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے عورت یہ رسم پوری کر لے تو اس کے پاؤں ہمیشہ اس کے گھر میں رہتے ہیں اور وہ اپنے شوہر کے قابو میں رہتی ہے۔ لیکن میری بہن کے پاؤں کو اتنی مضبوطی سے باندھا گیا تھا کہ خون جم گیا تھا، اس کے پیروں کے نیچے نیل پڑے تھے۔ اب مجھے یاد آیا کہ میری دوست کے ساتھ بھی شاید یہی ہوا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کی شادی کو 5 مہینے ہونے والے تھے، وہ ابھی تک کسی دردناک حالت میں تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی دوست کے بارے میں بھی بتا دیا۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کے شوہر کو بلایا گیا، اس سے بات کی گئی، اس نے مجھے جو بات بتائی میں نے وہی کیا۔ میری امی نے کہا یہ رسم کرنا ضروری ہے، یہ لڑکی ہمارے علاقے کی بھی نہیں، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ میری بہن کو شاید اپنی خواہش کی سزا مل رہی تھی، اسے بہت شوق تھا حسین مرد سے شادی کرنے کا، اس کے ساتھ اب یہ سب ہو رہا تھا۔ بہرحال اس کے شوہر کو بھی سمجھایا، اسے بھی سمجھایا، اسے کہا اگر تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو پھر تم اس کو یہاں سے نہیں لے کر جا سکتے۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن کی اصل ساس کی کال آ گئی، اس کو بھی یہ سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا بہت بری بات ہے، ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی جاہل لوگوں کی حرکتیں ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، میں اپنی بہو کو اپنے پاس بلا لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ باتوں سے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، اس کے 1 ماہ کے اندر میری بہن اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد جب میری بہن وہاں چلی گئی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پھر اس نے فون کر کے بتایا سب ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی بہن سے یہ قسم بھی لی تھی کہ وہ ہم سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گی، جو کچھ بھی ہوگا ہمیں بتانا پڑے گا۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، ہم پاکستان میں رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں اس طرح کے رسم و رواج نہیں ہوتے اور وہاں پر جہالت نہیں ہوتی، جبکہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسی رسموں کو ختم کرنا چاہیے جس سے انسانیت کو تکلیف پہنچے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔